الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله لا سيما على أول من تحقيق وأفضل من تحقيق المولى الإمام أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آل الأصحاب المزين بالمنبر والمحراب أن يوفوا بالوحي والكتاب سيدنا عثمان ابن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صدر الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. حمد و ثنا کے بعد اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعے کی نماز کی توفیق بخشی ہے. میرے بھائیو، جمعۃ المبارک کی نماز افضل ترین عبادت ہے. جو شخص جان بوجھ کر جمعے کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص جمعے کی 3 نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے اس کے دل پر اللہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے. وہ آدمی جنت کا راستہ ہی بھول جاتا ہے. اور جس شخص نے جمعے کی نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کیا تو اللہ اس کی برکت سے آدمی کے 1 ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جمعے کی نماز کے لیے بڑی خاصیت سے قرآن پاک میں تاکید کی گئی ہے کہ اے لوگو ایمان والو، اللہ کے گھر سے جب تم اذان کی صدا کو سنو تو اپنا کام کا چھوڑ دو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاؤ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. میرے بھائیوں، مسلمان کی زندگی جو ہے یہ خدا کی امانت ہے. یہ ساتھ اللہ نے آپ کو ادھارے دیے ہیں. کسی بھی وقت یہ زندگی کی گاڑی جو ہے یہ رک سکتی ہے. پچھلے جمعے میں ہزاروں لوگ موجود تھے لیکن اس جمعے دنیا سے رخصت ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ ایک صحابی دیوار گر رہی ہے، اس کو صحیح کر رہے تھے. میرے پاک نبی نے فرمایا کہ اے بندے، دیوار پتہ نہیں کب گرے گی لیکن موت اس سے بھی زیادہ تیرے قریب کھڑی. میرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ اے لوگوں، عقل مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے.
عقل مند وہ ہے شخص جو آخرت کی تیاری میں مصروف ہے، اور احمق ہے وہ شخص جو اپنی دنیا بنانے میں لگا۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ لسبقکم کافرا منها شربۃ۔ اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک لقمہ کھا لے اور ایک گھونٹ پانی کا نہ دے۔ فرمایا کہ دنیا صفت المصالح خلاف، دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، اور دنیا کی ہی کوشش کرنے والا دنیا کا طالب کتے سے کم نہیں۔ بھائی دنیا کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے آپ اللہ کے حکم کو توڑ دیتے، اپنی آل اولاد کے لیے دوسروں کی آل اولاد کو قربان کر دیتے۔ اور یہ ہے کہ اللہ نے صدا لگائی ہے کہ لوگوں سارے ملا مغفرات من ربکم، یہ خدا کی صدا ہے جو قرآن پاک میں لکھی ہے کہ لوگوں بھاگ کے آؤ اللہ کی جنت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جو زمین آسمان میں پھیلی ہوئی ہے، اور یہ متقین لوگوں کے لیے تیار کی گئی۔ تو میرے بھائیوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے امن کی زندگی مل جائے، بھائی وہ آدمی کتنا ہی پاگل ہے جو اپنے کے لیے مشکلات کھڑا کرتا ہے، اس آدمی سے بڑا کون احمق ہے جو اپنے لیے اذیتناک مستقبل کی تلاش میں ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے کہ لوگوں ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے نفس کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا دو۔ بھائی نبیوں کی زندگی کا بڑا مقصد یہ تھا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ لذیذ لفظ کس چیز کا ہے کہ لوگوں کو جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ سے آگاہ کر دیا جائے۔ یہ لذیذ کا لفظ ہے ڈرانے والا۔ بھائی اگر یہ چیزیں جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ جہاں میٹھا اگلا کس نے دیکھا، تو میرے بھائیوں معراج کی رات میرے پاک نبی نے ایک ایک چیز دیکھی جنت میں جہنم میں، تو کیا آپ کو نبی کی زبان پہ اعتبار نہیں ہے؟ نبی کے قول کے اوپر تمہیں اعتبار نہیں ہے؟ بھیا ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا، جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی جتنی مرضی کر لو، جتنی مرضی کوشش کر لو، ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فرمایا کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسالت کو نہ بھیج دیں، یعنی کہ رسولوں کے ذریعے آگاہ نہ کر دیں۔ تو جب 1,24,000 پیغمبر آئے دنیا میں اور یہ صدا لگا کے گئے ہیں کہ لوگوں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ قرآن پاک میں لکھا ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ وقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ صدا ہے اس پیغمبر کی۔ نوح علیہ السلام 1100 سال تک اس کی دعوت پہ لگے رہے کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، یہ صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو، خدا کی عبادت کرو، تم ڈرتے نہیں ہو، افلا تتقون۔ بھائی دیکھو اللہ جل شانہ نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے،
اور مرتبے رسالت میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ لوگوں کو اللہ کے لیے قائم کیا جائے، اللہ کے لیے قائم کیا جائے لوگوں کو۔ لیکن وہ قوم ایسے نوح علیہ السلام کی، انہوں نے نبیوں کو مذاق کیا، بلکہ اس حد تک لکھا ہے کہ کانوں میں انگلیاں گری جان ہوا تھا بھی اب آسان ہے، کہتے پیغمبر کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑے، یہ پیغمبر کی صدا سے، ان کی آواز سے ہمیں دکھ پہنچتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر کی صورت ہمیں نظر نہ آئے، انہوں نے اپنے کپڑے کو اٹھایا اپنی آنکھوں کے اوپر سے کہ ہم پیغمبر کی بات سننا تو دور کی بات، اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ بھائی یہ کیسے کیسے معاملات نبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ کیسے کیسے ماحول میں نبیوں نے وقت گزارا۔ یہ لوط علیہ السلام ہے، پوری قوم باہر کھڑی ہے مجمع لگا کے، اللہ نے 2 فرشتے بھیجے مہمان بنا کے، وہ ساری قوم آئی۔ بھائی دیکھو یہ کیسا واقعہ ہوگا جب اللہ کے دین کا پیغام پھیلانے والا آج مجبوری کی عالم میں لوگوں سے کہتا ہے الیسا منکم رجل رشید، ایک بندہ بھی نہیں ہے جس کو ہدایت ہے۔ بھائی پیغمبر اکیلا ہے، بلکہ اس حد تک فرمایا وہ قوم کہتی ہے بچوں کو باہر نکالو، ان لوگوں کو ہمارے حوالے کرو۔ فرمایا کہ قال یا قوم هؤلاء ضيفي، یہ میرے مہمان ہیں اور مہمانوں کے اندر میری بےزتی مت کرو، لا تقسموا الیس منکم رجل رشید، اس حد تک فرمایا ہؤلاء بناتی کنتم فاعلین، اے بری عادتوں کے مرتکب افراد، اے برے گروہ، تم کس وجہ سے ان فرشتوں کو ان بندوں کو مانتے ہو؟ یہ قوم کی بیٹیاں ہیں تمہارے لیے، میں ان کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بھائی یہ دیکھو ایسا پیغمبر جس نے ایک دن کسی سے نہیں مانگا، ایک دن کھانے کے لیے کسی سے نہیں مانگا، بلکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکنے والا مانگنے والا، بھائی وہ پیغمبر جو خدا کی توحید کے لیے مبعوث تھا، آج اپنی قوم کے ہاتھوں ذلیل ہوتے رہنا۔ الیسا منکم رجل رشید، ایک بھی بندہ تمہیں ایسا نہیں جس کو اللہ نے ہدایت دی ہو، کوئی تو میرا ساتھی بن جائے، کوئی تو میری بات کے اوپر بات کرنے والا ہو، کوئی تو میری صدا کے اندر میری آواز میں لبیک کہنے والا ہو۔ لائی قوم گونگی بہرے، تو بھائی یہ جب اللہ کا پیغام پہنچا، اللہ کی صدا لگی، بھائی جو قوم نافرمان تھی آج صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، پتھروں سے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ وَامْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، نیچے سے اٹھایا بستی سے اور آسمان کے اوپر ان کی آوازیں فرشتوں نے سنی، اس طرح سے اللہ نے ان کو پٹک کے رکھ دیا۔ بھائی جس نے خدا کے ساتھ مقابلہ کیا تو وہ بھائی ذلیل ہوا، مارا گیا۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم اس طرح سے کٹی پڑی ہے، یہ لوط کی قوم اس طرح سے کٹی پڑی ہے، جو نبیوں کے پیغام کو نہ سن سکا، نبیوں کے پیغام پہ مذاق کرنے والا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ چاہے فرعون ہو چاہے نمرود ہو، یہی تو قرآن کی صدا ہے۔ اور سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، یہ قرآن پڑھ کے دیکھو، اے لوگوں دھرتی پہ چل کے دیکھو، میں نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام دیا۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان جھوٹوں کا کیا انجام ہوگا تمہارے سامنے۔ بھائی یہی صدا تھی نا پیغمبروں کی کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بن جاؤ، خدا کے راستے کو اختیار کرو، جو خدا کے مخالف راستہ ہے اور متصادم راستے کو چھوڑ کر پیغمبروں کی صدا پہ لبیک کو۔ میرے بھائیوں بات یہ ہے
کہ اسلام دین تو ایسا ہے جو حکمت سے بھرپور ہے، اسلام دین ایسا ہے جو پناہ گاہ ہے، اسلام ایسا دین ہے جو تیری عزت کو برقرار رکھے، اسلام دین ایسا ہے جس نے قلعہ بنا دیا، ایک محاصرہ کر دیا، تیری ہر ایک چیز کو بچا لیا۔ تو میرے بھائیوں، اب جس کو دین مل گیا گھر میں بیٹھے بیٹھائے، اب اس کی قدر نہیں کرتا تو بھائی اس کا انجام کیا؟ بھائی یہی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، میں نے حکمت دی لقمان علیہ السلام کو تاکہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ میرے بھائیوں، یہ نیک بندے جتنے بھی دنیا میں آئے اسی بات پہ مبعوث ہوئے کہ تم لوگوں کو دین کی طرف لو۔ اس قوم کا قبلہ، ان کا کعبہ جو ہے بدل کر ایک خدا کی طرف لے۔ یہی نصائح ہے، یہی مواعظ ہے، یہ قرآن کی صدا ہے، نشکر للہ، اے بندے اللہ کا شکر ادا کر۔ اگر تو خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تیرا ایمان کا عمل نہیں ہوگا۔ بھائی پیغمبروں کی یہی صدا تھی نا، ابراہیم کی یہ صدا ہے، فرمایا کہ لوگوں پتھروں کو بناتے ہو، خود پوجتے ہو، خود صدائیں لگاتے ہو، یہ تمہیں نفع دیتے ہیں۔ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم، نہ نفع دیتے ہیں نہ تمہیں نقصان دیتے ہیں، پھر تمہارے خدا کیسے ہو گئے؟ یہ تمہارے خدا نہیں، وہ خدا ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جو نیچے تک ذرا تک ایک کالی سیاہ چوٹی کے دل کے اندر جو بات ہے اس کو بھی جانتا۔ میرے بھائیوں، یہی لوگوں کا ذہن بدلنے کے لیے تو سارا کچھ یہ سارا اسلام کا سلسلہ آیا کہ لوگوں تم خدا کی عزت کو، خدا کی عظمت کو پہچان جاؤ، تم خدا کی توحید کو اپنے دل کے اندر جگا دو کہ تمہارے دکھوں کا مالک وہ ہے، تمہارے سکھوں کا مالک وہ ہے، تمہیں اولاد وہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، پیسہ وہ دیتا ہے۔ یہ پیغمبروں کی صدا تھی کہ سارے لوگ جو ہے انتم الفقراء، سارے لوگ فقیر ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے ساتھ تو مسلمان جو ہے شرک نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ مَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ یہ لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا۔ اگر تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اللہ تو ویسے ہی بے نیاز ہے، اللہ کا کچھ نہیں جائے۔ تو بھائی دیکھو یہ کتنا بڑا پیغام ہے، لقمان کے ذریعے سے اللہ نے پوری نسل انسانیت تک یہ نصائح لقمان جو قرآن کے اندر درج ہے پورا رقوع اللہ نے بیان کیا، اور اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ کی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہی صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملاتے وہی لوگ ہدایت پر ہے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ ہم میں کون سا آدمی ہے جو گنہگار نہیں ہے، جو ظلم نہیں کرتا؟ بھائی ہر بندہ گناہ کرتا ہے۔ تو فرمایا میرے پاک نبی نے گنہگار تو سب ہیں، لیکن جو چیز خدا کہنا چاہتا ہے وہ یہ ہے ان الشرک لظلم، کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ بھائی آدمی تو گنہگار ہوتا ہے، آدمی بدکار بھی ہے، فاسق فاجر بھی ہے، آدمی چوری بھی کرتا ہے، بدکاری بھی کرتا ہے، لیکن میرے پاک نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ آتے ہیں لم یلبسوا ایمانہم بظلم،
کہ ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو مت ملاؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو کلمہ پڑھتا ہو لیکن وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا۔ یہ نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، نوح نجیب اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ۔ بھائی میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ زمین کے اندر، 7 زمینوں کے اندر اگر تو چلا جائے اور 7 زمین پانی کے اندر تو ڈوب رہا ہو، تیرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو وہاں پر بھی خدا کو یاد نہ کرے۔ اور حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ زمین، یہ آسمان سونے چاندی کے ہو جائے، تجھے پتا چلے کہ آسمان بھی کچھ نہیں دے گا، زمین بھی کچھ نہیں دے گا، لیکن پھر بھی تیرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ خدا تمہیں نہیں بھولے گا۔ یہی بات ہے یا بنی لا تشرک باللہ۔ بھئی یہ قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں نا، اس میں حضرت لقمان کے اپنے بیٹوں سے جو نصیحت ہے، یہ فرمایا گیا کہ اس کا بیٹا تھا جس کا نام تھا ساران، سہیلی ساران۔ یہ لقمان، یہ اس کا باپ تھا اونا کا، اس کا باپ تھا صدوم، یہ مصر میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نبی تو خیر نہیں اس کو مانا جاتا، کیونکہ لفظ آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ نِشْكُرْ۔ تو کہتے ہیں یہ حکیم تھے، فلاسفر تھے، دانا تھے، اور اللہ نے ان کو انتخاب دیا تھا کہ آپ نبوت لینا چاہتے ہیں، کہ آپ حکمت لینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے حکمت کو اختیار کیا۔ یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو حکیم کا لفظ ہے کہ وہ اپنے وقت کا بہت بڑا حکیم ہوگا، لوگوں کا علاج کرتا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ جو لقمان کی قرآن پاک کے اندر نصیحتوں کا ذکر ہے، یہ لقمان اتنا بڑا دانا تھا، اتنا بڑا عقل و فراست کا مالک تھا، اتنی اس کی عقل تھی کہ اپنے وقت کے دور میں بنی اسرائیل کا وہ قاضی بھی بن گیا اور لوگوں کے فیصلے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ایک آدمی نے کہا تھا، رنگ کالا تھا، فرمایا کہ کالے رنگ والے تو وہی تو نہیں تھا جو میرے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے سامنے بات کر رہے تھے، لاکھوں کا مجمع تھا، ایک آدمی گزرا، اس نے یہ بات کی، فرمایا ہاں میں وہی ہوں جو تیرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، لیکن یہ خدا کی دیر ہے کہ اس نے راتوں رات مجھ پر حکمت کے اثرات کھول دیے، میرا سیدھا حکمت سے بھر دیا۔ اب یہ جو لفظ آتے ہیں کَلِشْكُرْ لِلَّهِ، کہ بیٹے اللہ کا شکر ادا کر۔ بھئی آپ کہیں گے اتنی سی بات پر حکیم بنا دیا۔ بھئی حکمت والا تو وہ ہوتا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو دین پہ چلایا، جس نے ہزاروں لاکھوں دلوں کو خدا کی توحید پہ لگایا۔ بھئی جیسے ہمارا ادھر ایک حکیم تھا، کہتے وہ آدمی کی آنکھوں کو دیکھ کر اس کے چہرے سے پہچان لیتا تھا کہ اس کو فلاں مرض ہے۔ ایک آدمی نے کہا، فرمایا یہ اتنا بڑا سمجھدار ہے، یہ حکمت والا ہے، اس کی حکمت کہاں پہ گئی جب تک کہ اس نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا۔ بھائی کوئی کافر ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، بڑے کہتے حکمت والے ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، بھائی جس نے یہ ڈرون طیارے بنائے، اب یہ ڈرون طیارہ جو ہے دشمن کے اوپر حملہ کرتا ہے، پہلے آ کے تصویر لے کے جاتا زمین کے اندر بندہ موجود ہے اور اس کی حرکت کتنی ہے، کب تک واپس آئے گا۔ اب وہ صرف مشینری ایسی ہے کہ پہلے تصویریں لے کے جاتا ہے اور پھر بغیر پائلٹ کے، یہ جو ڈرون طیارہ ہے اس کا ڈرائیور نہیں ہے، اس کا کسٹوڈین کوئی بھی نہیں ہے، یہ جہاز بغیر بندے کے چلتا ہے اور دشمن کو مارنا ہے جس جگہ پر، اسی جگہ پہ جا کے اٹیک کرتا ہے۔ یہ اتنی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے۔
آپ سوچ بھی نہیں سکتے بھائی، تہ سات زمین کے اندر دشمن کو ٹارگٹ کرنا، اس کی تصویر لینا، پھر اس کو مار دینا. بھائی جس بندے نے یہ ایجاد کیا وہ کتنا عقل مند ہوگا؟ ایک آدمی کہتا ہے بھائی عقل مند تو وہ بڑا ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ کم علم عقل مند ہے جس نے میرے پاک نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے. بھئی ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ اس چیز کو نہیں مانتے؟ آپ اس ڈرون طیارے والی کی ٹیکنالوجی کو مانتے ہیں؟ آپ ایٹم بم کو جانتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ فلانا علم ہے، یہ کیمسٹری، یہ کھلیات. آپ تو بھئی ہمارے سامنے تو یہی ہے، اسی لیے تو ہم اپنے بچوں کو انگریزی پڑھاتے ہیں. ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، فلانے سمندر کا پل جا کے تیار کرے گا. ٹھیک ہے، ہمارے دلوں کے اندر آتا علم کا حاصل کرنا، چاہے طبیعت ہے، چاہے سائنس ہے، ٹیکنالوجی، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں، اتنا علم ہونے کے باوجود میں کہنا چاہتا ہوں جس کو میرے پاک نبی کی معرفت حاصل نہ ہوتا تھی وہ کوئی حکیم نہیں، کوئی حکمت والا نہیں ہے. اصل لب لباب یہ ہے میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ دنیا جہان میں یہ قرآن پاک نصیحتوں سے بھرا پڑا ہے. میرے بھائی جو نصیحت کو اختیار کرتا ہے وہ حکمت والا ہے. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یہ آگے فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا. اپنے بیٹے کو بٹھایا، پوری قوم بیٹھی ہے. یہ داؤد علیہ السلام کے دور کا ذکر ہے، نبی سے ہزاروں سال پہلے. اتنی بڑی باتیں کی لقمان نے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. آیا ووصینا الانسان بوالدیہ. پوری قوم کے سامنے یہ خطبہ رکھا، اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا اپنے والدین کے ساتھ احسان کر. کیوں حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین. اس نے پیٹ کے اندر حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا. بڑی مصیبت ہے تجھے پالا پیٹ کے اندر، 9 مہینے پیٹ میں رکھا ماں نے. بھائی یہ وہ بات ہے جو آج کلچر پہ اس چیز کے اوپر شدت سے زور دیا گیا کہ لوگوں تو یہ لوگ جو آنے والے تھے نا اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو سمجھتے ہیں یہ تو بوڑھا پتہ نہیں کب مرے گا. بھائی وہ باپ جس نے ساری زندگی جائز ناجائز اولاد کے لیے اکٹھا کیا، آج بوڑھے باپ کو 2 ٹائم کو کھانا دینے کو تیار ہے. یہ ہمارے کلچر میں چیزیں شامل ہے. لیکن یہ نبی پاک سے بھی ہزاروں سال پہلے لقمان اپنے بیٹے کو بٹھا کے اسی باپ کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا کہ لوگوں کے سامنے یہ بات عیاں ہو جائے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کے ساتھ. بھائی یہ بڑا کڑوا کچیلا یہ بندے کے سامنے جب یہ وقت آتا ہے نا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ بچے کے اندر کتنی عقل ہے. بھائی ہمارے معاشرے میں ہے، بیٹا پڑھ گیا، افسر لگ گیا، وہ باپ جب ملنے کے لیے گیا تو اپنے وہ نوکر ملازم سے کہتا ہے یار یہ ہمارے گاؤں سے آیا ہے، ہمارا پرانا کوئی نوکر ہوگا. یہ جدید تعلیم تو بھائی یہ سبق دیتی ہے. اسی نالج کو آپ لے کے آگے جانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو رشیا بھیجتے ہیں، اپنے بچوں کو سوئٹزرلینڈ انگلینڈ یہاں بھیجتے ہیں. یہ رشیا میں بچہ پڑھ کے آیا، اس کے ماں باپ نے کہا تیری شادی کرنا چاہتے ہیں. اس نے اپنی بڑی بہن پہ ہاتھ رکھ دیا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. بھائی جدید تعلیم کی رونق ہے، یہ بڑی بڑی تعلیم جس کی ڈگریاں آپ ہاتھ میں تھامے پھرتے ہیں یہ قرآن کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، میرے پاک نبی کی حدیث کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. میرے پاک نبی کا علم ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے کر جاتا ہے. کوئی ٹیکنالوجی کا علم تمہیں جنت کی طرف نہیں لے کر جائے گا. کوئی طبیعت، یہ طبیعت پڑھ لے، فزکس پڑھ لے، آپ ایٹم بم بنا کے بندوں کو تباہ کر دیں گے، لیکن بندوں کو بچانے کا نسخہ میرے پاک نبی نے دیا ہے. اس کی بقا کس میں ہے؟ یہ بندہ کس طرح سے ابدی زندگی قیامت کے دن حاصل کر سکتا ہے.
فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی سے رہنا، اور آگے کیا فرمایا؟ نشکرلی والے والدیک، اللہ کا بھی شکر ادا کر اپنے ماں باپ کا، لیکن اگر یہی ماں باپ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر یہی ماں باپ جس کے لیے خدا اتنا زور دیتا ہے، اگر خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لیے کہے یا شریعت کی مخالفت کے لیے کہے تو اپنے ماں باپ کا کہنا بھی مت ماننا۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں کہ مان لینا چاہیے؟ نہ حضرت صاحب بن مالک فرماتے ہیں میری ماں کہتی ہے بیٹا گھر سے نکل جا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، نبی کا کلمہ پڑھا، اب دھکے دے رہی ہے بیٹے کو نکل جا گھر سے، نکل جا، کھانا نہیں کھاؤں گی، فلاں سزا دی۔ حضرت صاحب بن مالک کہتے ہیں میری ماں نے کھانا چھوڑ دیا، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، رشتہ داروں نے بھی کھانا چھوڑ دیا۔ حضرت صاحب بن مالک کہتے ہیں میں نے آخری دن جا کر اپنی ماں سے کہا، رشتہ داروں سے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں نبی کا کلمہ چھوڑ دوں، آپ سارے ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جائیں، میں نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ دوں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے لا تطیعہما، کہ معصیت میں نافرمانی میں اپنے ماں باپ کا کہنا بھی نہیں ماننا۔ ایسے ہی ہے نا؟ نہیں، اگر ماں باپ تمہیں خدا کے دین سے روکے، ماں باپ تمہیں نماز سے روکے، ہاں دنیا کے معاملے میں ان کی اتباع کرنی ہے، اپنے بول کے اندر نرمی رکھنی ہے۔ فرمایا امیر المومنین علی بن ابی طالب نے اپنی زبان کی تیزی اس ماں پہ مت چلا جس نے تجھے بولنا سکھایا۔ بھائی ساری بدماشیاں آپ کے ماں باپ کے لیے ہے۔ بھائی آپ کے کہیں غصہ نہیں نکلتا تو آپ کہتے ہیں یار چلو ماں باپ کے لیے۔ نہیں میرے بھائیوں، میرے پاک نبی کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ برے سے برے لوگوں کو بھی سزا دے گا، لیکن قیامت کے دن ماں باپ کے نافرمان کو اللہ دنیا میں سزا دے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ لا تقل لهم اف ولا تنهرهما، مت برے الفاظ سے ماں باپ کو مخاطب کر، لا تقل لهم اف، اف بھی نہیں کہنا ماں باپ، اف چھوٹا سا لفظ ہے، اف ولا تنهرهما، یہ جو لفظ ہے تنهرهما، چھڑکو مت، یہ تو بڑا لمبا لفظ ہے، وضاحت والا۔ فرمایا لا تقل لهم اف بھی نہیں کہنا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بھی مت بول، جس طرح اللہ کا حکم ہے اے لوگو ایمان والو نبی کی آواز کے سامنے تمہاری آواز اونچی نہ ہو جائے، اسی طرح حکم ہے کہ والدین اگر موجود ہے اپنی آواز کو گھر کے اندر مت اونچا کر، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی یہ بڑا اس کا اثر ہونا چاہیے کہ ہم لوگ سارے کہتے ہیں ہمام میں سارے ننگے، گھروں میں کوتاہیاں ہیں، غلط تعلیم ہے، غلط رواج، غلط چیزیں آپ پی۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا بہو نے، بیٹے نے بوڑھے باپ کو گھر سے دھکے دے کر نکالا۔ وہ بیٹا باپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو پالنا ہے، میں نے اپنی بیوی کا خیال کرنا، سفید داڑھی والا بابا اس کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، ہمارے سارے لوگ تو جلیل بغدادی نہیں ہے، سارے لوگ آج دن گستامی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور بھائی چلو 25% تو ماں باپ کا ادب کریں۔ وہ اولاد کتنی گستاخ ناخلف ہے جس نے اپنے باپ کو گریبان سے پکڑ کر دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ بھائی ہم اسلام کی، عاشق رسول کی، ہم کہتے بڑے توحید میں چلتے ہیں، ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہم بڑے محب اہل بیت ہیں، محب صحابہ ہے۔ بھائی جب تو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا تو کہاں کا محب اہل بیت، محب صحابہ؟ اور تیرے سامنے تو 2 مثالیں اللہ نے کھڑی کی تھی کہ باپ کو دیکھا، تیرا اللہ نے حج قبول کر دی، فرمایا باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا ایک حج مقبول کے برابر ثواب ہے۔ اے لوگوں جنت کو تلاش کرتے ہو، ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا، نہیں رکھا،
فرمایا عویس کرنی سے گھر میں بیٹھا رہے، ماں کی خدمت کر، جہاد چھوڑ دے، ہر ایک چیز کو چھوڑ دے، اپنی ماں کو مت چھوڑ۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو حج کرایا ہے، میں پہاڑوں پہ لے کے چلا ہوں اپنی ماں، میرے پاؤں کے نیچے اتنے اتنے زخم پڑ گئے، گوشت کے لوتھڑے اڑ گئے، 8 میل لے کے ماں کو چلا ہوں حج کرانے کے لیے۔ فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا میرے پاک نبی نے، اس نے جب تجھے پیدا کیا تھا ماں نے 1 سیکنڈ کی جو درد ہوئی تھی نا ابھی تک، تو اس کا بھی تو نے کفارہ ادا نہیں کیا۔ تو جتنے مرضی حج کراؤ، لیکن نہیں، ماں کا دین کوئی بندہ نہیں دے سکتا، باپ کا دین کوئی نہیں دے سکتا۔ والدین دھرتی پر خدا کا سایہ ہے، جو شخص اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتا، جتنا عبادت گزار ہو، جتنا فقیہ عابد ہو، وہ ساری عبادت اس کے منہ پر دے ماری جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ